سر میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ صوفی فورم میں کوشش اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ یہ تصوف جس کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایک تو مدارس میں بھی اس کو کوئی مین اسٹریم سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لیا گیا، یہ ایک بڑا المیہ ہے، یونیورسٹیز میں بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن پڑھانے والے ایک الگ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوفی فورم میں پورا یہ جو فورم ہی تھا وہ صوفیزم کے نام سے کیا گیا، تو اس کی اہمیت کے حوالے سے، اشرف ملت کی جد و جہد کے حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے اور آگے اس کو کس طرح سے مزید بڑھایا جائے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ایک طرح سے احیا ہے، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں ایک جمود سا رہا، اور میں نے ایک بات کہی ابھی اپنی گفتگو میں کہ لوگ مقید ہو گئے خود آپس میں، ہے نا، تو بہت سی درجہ بندیاں بھی تھیں، یہ سب چیزیں۔ یہ جو صوفی فورم کا قیام ہے اور مشائخ بورڈ کا جو قیام ہوا اور حضرت اشرف ملت نے جو کام کیا، وہ دراصل بہت اہم ہے۔ دیکھیے نا، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق، جو صوفیہ نے بھی کہا ہے، لوگوں سے آپسی مراسم بحال رہے، لیکن یہاں تو الگ الگ دیواروں میں بٹے ہوئے تھے، تمام دیواریں منظم ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور جس دن متفق ہو کر کے تمام خانقاہیں ایک ساتھ آئیں گی اور آ رہی ہیں الحمدللہ، اشرف ملت نے جو پیغام دیا ہے وہ بہت پاورفل پیغام ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اس سے پاورفل پیغام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور تمام دنیا، ہندوستان کے بڑے جو درگاہ ہیں اور بارگاہ ہیں اور خانقاہ ہیں، وہ سب ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور جو سماجی اور معاشرتی اور علمی اور دینی اور روحانی اور مذہبی خدمات انجام پہلے صوفیہ نے دی ہے، خدمات، ان کو پھر سے اشرف ملت چاہتے ہیں کہ دوبارہ خانقاہ اسی طور پر پہچانا جائے اور پہچانا جانا چاہیے۔ اس وقت میں جو کام ہو رہا ہے وہ بالکل اس کی ہم لفظ نہیں ہے جو تعریف کرنے کے لیے۔ ہاں ضرور یہ میری دعا ہے اور گزارش بھی ہوگی کہ اس میں استقرار رہے، استقلال رہے، اور یہ جاری و ساری رہے، چونکہ کوئی تحریک، کوئی انقلاب ایک دن میں نہیں آتا، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے گزشتہ کئی برسوں سے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ثمر آور ہو رہی ہیں، اس کا پھل اب دکھنے لگا ہے نا۔ تو اب ایک ہی طرح کا پھل نہ آئے، طرح طرح کے پھل آ جائیں، ہے نا، اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوں، اور یہ الگ الگ ظاہر ہے کہ دیکھیے ہر چیز کے وسائل کی بھی کمی ہوگی، افراد کی بھی کمی ہوگی، ایک فرد کتنا کر سکتا ہے۔ تو اشرف ملت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے، ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ الگ الگ شعبے کھلیں اور اس میں الگ الگ طرح سے کام ہو سکیں۔ یہ ہندوستان کی تعمیر و تشکیل کے لیے بہت اہم ہے، اور خود ہماری اپنی طاقت کی شناخت کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا دین اور اسلامی سب کچھ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ سر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے چونکہ کتابیں لکھی بھی ہیں اور کتابیں بے شمار پڑھی بھی ہیں اور یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں آزاد ہندوستان میں، ایک تو صوفی فورم کی اپنی ایک تاریخ ہے، لیکن 21ویں صدی میں تصوف، عالمی بحران کے حل کی تلاش، اس کتاب کی جو اہمیت ہے، پروگرام ہوتے ہیں لیکن اکثر جو کتابیں ہیں لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، مقالات کا جو یہ مجموعہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے اس کے مطالعے کے حوالے سے؟ دیکھیے اتنے نادر موضوعات اور اتنے تحقیقی مضامین اس کتاب میں شامل ہیں کہ اس کو لکھنے کے لیے کئی برس لگ جاتے ہیں، لیکن جس محنت سے آپ لوگوں نے تمام علماء سے، مشائخ سے، دانشوروں سے مضامین لکھوائے اور جس اہتمام سے کتاب شائع ہوئی، وہ بہت اہم چیز ہے اور بالکل تاریخ کا ایک حصہ ہے، بہت ہی مستند حوالہ ہے تصوف کے حوالے سے۔ اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور مختلف زبانوں میں بھی پہنچے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے کئی حصے ہیں، چونکہ ذیلی عناوین کے تحت آپ نے تقسیم کیے، الگ الگ حصے، اس کو الگ الگ حصے الگ الگ کتابوں کے نام سے اس کو شائع کیے جا سکتے ہیں۔ بہت اہم مقالے ہیں سب کے سب، اور اس طرح مزید عناوین جو تشنہ رہ گئے ہیں ان پر مزید لکھوانے کی ضرورت ہے۔ تو تقریباً 500 سے 600 صفحات کا اردو میں مقالات کا یہ مجموعہ ہے، اور 200 سے 250 صفحات میں جو ہے انگلش میں مقالے لکھے گئے، اور یہ کوشش یہی تھی کہ جس طرح کے ہم سمسیاؤں میں جھوج رہے ہیں اور جس طرح کے مسائل ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست بدلے گی، حکومت بدلے گی تو اچھے دن آ جائیں گے اور ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ شاید ہم یہ بدگمانی میں ایسا سوچ رہے ہیں، یا ہمیں سیاست کی سمجھ نہیں ہے، ہم تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ صوفیہ نے جس سماج کو بنایا تھا وہ سماج اور وہی ڈائیورسٹی آج بھی ہمارے بھارت کی پوری انٹرنیشنل سطح پر پہچان ہے، وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، یونٹی ان ڈائیورسٹی، انیکتا میں ایکتا۔
صوفیہ نے جو یہ بنیادیں مضبوط کی تھی، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس سے بھٹکے اور لوگوں کے ساتھ میں اسی طرح کا ویوہار کرنا شروع کر دیا جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ میں کرتے ہیں۔ صوفیہ نے کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اینٹ کا جواب ہمیشہ انہوں نے اپنی دعاؤں سے دیا ہے، اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھی تھیں۔ جو حضور نے طائف میں کیا وہی غریب نواز نے ہندوستان میں کیا، محبوب الہی نے کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے زمینیں فتح کی یا نہ کی لیکن دلوں کو ایسا فتح کر لیا۔ 700-800 سال کے بعد بھی لوگ عقیدت مندی کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔